أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. صدق الله العلي العظيم. جتنی آپ کی صلوات بلند ہوگی اتنی ہی مجلس نور علی نور ہوگی. خدا کی قسم یہ صلوات بھی ایک زندہ سرچشمہ نور ہے. یہ صلوات زمزم نور ہے، یہ صلوات کوثر نور ہے. زمین پر ہو تو زمزم ہے، عرش پر ہو تو کوثر ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. پروردگار بطفیل سرکار سید الشہداء آپ تمام حضرات کو خوب قوت زندگی عطا فرمائے. آقا حسین کا واسطہ دے کر خدا سے قوت زندگی طلب کیا کیجیے، چاہے حالات کیسے ہی ہوں. سمجھ رہے ہیں نا آپ جو میں گزارش کر رہا ہوں؟ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، اقتصادی حالات، سماجی حالات، سیاسی حالات، قومی حالات، بین الاقوامی حالات، کیسے ہی ہوں، حسین کا واسطہ دے کر خدا سے قوت حیات مانگ لیجئے. کبھی آپ کسی میدان میں انشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. آج بچوں نے، حسینی جوانوں نے ایک بات کہی ہے کہ میں آپ تک پہنچا دوں. کل بھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا اور دوران کلام وہ پیغام آپ تک نہیں پہنچا سکا.
یہ ان کی بات اتنی اہم ہے کہ دراصل وہ اسلام کے بنیادی تعلیمات سے جڑی ہوئی ہے، اور جو صحیح سچا اسلامی کلچر ہے اس سے جڑی ہوئی ہے یہ بات، اور وہ ہے صفائی سے متعلق۔ یہ جلوس کی صفائی، کلین جلوس کمپین جو ہے، یہ بہت اہم کمپین ہے۔ آقا حسین کے نام پر جو جلوس نکلتے ہیں، اس سے دونوں طرح کی صفائی ہونی چاہیے، باہر کی صفائی بھی، اندر کی صفائی۔ ایک حسینی مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس راستے سے گزر جائے دیر تک لوگ محسوس کریں ادھر سے کوئی گزرا۔ وہ سلیقہ زندگی ہونا چاہیے، وہ اعتماد ہونا چاہیے، کانفیڈنس، اعتماد، اور دنیا اور جہان سے بے نیازی، کسی کو خاطر میں نہ لائیں۔ غرور نہیں سکھا رہا ہوں، بے نیازی سکھا رہا ہوں۔ غرور نہیں، تکبر نہیں۔ تکبر مرض ہے، غرور بیماری ہے، تکبر گناہ ہے، غرور جہالت ہے، لیکن بے نیازی اس بے نیاز معبود کے بندوں کی خاص ادا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی ہر صفت اس کے بندوں کے ذریعے سے سامنے آئے۔ یہ چھوٹا سا جملہ بہت وسیع معنویت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا ہے۔ بات آ گئی یہاں تک تو بہت آگے تک بڑھے گی، لیکن پھر میں ذرا ٹھہر کر تاکیداً اور عرض کر دوں کہ جب آپ جلوس میں شریک ہوں تو یہ جوان جو ہیں وہ بین اور یہ سب انتظام کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ آپ راستوں کی کثافت میں اضافہ نہ کریں بلکہ کمی کریں۔ ویسے بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اور کیا لطیف حدیث ہے۔ اس میں آپ نے توجہ سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا، یعنی ایسا یاد رکھیے گا کہ پھر مجھے دوبارہ دہرانے کا موقع نہ ملے، اور اگر دہراؤں تو آپ کہہ دیجئے گا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اور ہمیں یاد ہے۔ ویسے بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مطالب کو دوبارہ عرض نہ کروں، لیکن کچھ آپ کے حافظے اور آپ کے رویے پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ اگر سبق بھلا دیں گے تو دہرانا پڑے گا۔ یہ سبق کا لفظ بھی میں کسی اس خوشگمانی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں معلم ہوں اور آپ طالب علم، میں تو اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ سب طالب علم ہیں، جس مکتب کے، جس مدرسے کے، جس درسگاہ کے، جس تربیت گاہ کے، اس کے اسباق ہیں، یہ اس کے لیسنس ہیں، یہ اس کے سبق ہیں۔ بہرحال یہ حدیث بہت لطیف ہے۔ آپ حضرات نے ارکان اسلامی میں، عملی ارکان میں، نماز کے بعد سب سے زیادہ لفظ سنا ہوگا زکوٰۃ کا۔ قرآن مجید میں بھی نماز کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ بار بار ہوا ہے، اور یہ دو عملی اعتبار سے دین اسلامی، شریعت اسلامیہ اور اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر اور سچے مسلم کلچر کے ارکان ہیں، ارکان، ستون ہیں۔ ایک ستون پر روحانی آسمان ٹکا ہوا ہے، دوسرے ستون پر مادی، زکوٰۃ اور نماز، نماز اور زکوٰۃ۔
اب عام طور پر ذہنوں میں بس ایک یا دو قسم کی زکاتیں ہیں جو فرض ہیں. فرض زکوٰۃ جو ہے وہ ہے، اور یا پھر زکوٰۃ فطرہ. ماہ مبارک رمضان کے بعد عید الفطر میں زکوٰۃ فطرہ. یہ جس حدیث کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جن کے نام نامی اور اسم گرامی پر آپ کے مذہب کی شناخت ہے، ہم اور آپ جعفری کہلاتے ہیں. اردو اور فارسی میں ایک ترکیب رائج رہی ہے، سب استعمال کرتے تھے. نقد پیسہ جو پہلے سکہ ہوتا تھا نا، سونے کا اور چاندی کا سکہ، اگر وہ کھرا سکہ ہو تو اسے زر جعفری کہتے تھے. ڈکشنریاں اٹھا کے دیکھیے گا اور جو کلاسیکل لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کیجیے گا. جو کھرا سکہ ہوتا تھا جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو اسے کہتے تھے زر جعفری. اب سمجھے آپ کہ لفظ جعفری کی اہمیت کتنی ہے. جہاں جعفری لگ جائے نسبت، اس کے معنی ہے وہاں کوئی کھوٹ نہیں ہو سکتی. پیسے کے لیے اگر زر جعفری کہیں تو معلوم ہوگا خالص ہے، دین کے لیے کہیں تو معلوم ہوگا خالص ہے. مذہب جعفری یعنی وہ مذہب جو ہر طرح کے کفر سے، شرک سے، بدعتوں سے، ضلالتوں سے، گمراہیوں سے، خرافات سے پاک ہو، وہ ہے مذہب جعفری. اس مذہب میں کہیں مشرکانہ رسوم کی گنجائش نہیں ہے. تصور بھی کوئی نہ کرے کہ ہمارے ہاں کسی قسم کا شرک داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مذہب کوئی اور مذہب نہیں، مذہب جعفری ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنے کو جعفری کہتا ہو اور سمجھتا ہو اور وہ خود مذہب جعفری سے واقف ہی نہ ہو، اور نادانی میں بہت سی ایسی باتیں کر رہا ہو جس کو لوگ سمجھتے ہو یہ کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ضلالت ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ ایک الگ بات ہے. میں اصل مذہب اور اصل دین کی بات کر رہا ہوں. واضح ہے؟ اصل دین یا اصل مذہب. اب دیکھیے ذہن میں موضوع کچھ اور ہوتا ہے، اعلان کر چکا ہوں، لیکن یہ جو وقتی تقاضے ہوتے ہیں ان کے بھی ضمن میں جو جواب دینا پڑتا ہے اور وضاحت کرنی پڑتی ہے، تو وقت تو اتنا ہی محدود ہے، اسی میں اس کے لیے بھی گنجائش نکالنی پڑتی ہے. یہ جو حدیث شریف ہے حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں حضرت نے ایک طویل فہرست پیش کی ہے زکاتوں کی. البتہ وہ مستحب زکاتیں ہیں. فرض تو معلوم ہے سب کو. اب یہ شریعت کے مسائل کو تفصیل سے بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے، اشارہ ہی کیا جا سکتا ہے. مستحب زکاتیں، اس میں بہت سی زکاتیں ہیں. دو کا تذکرہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. ایک زکات یہ ہے جو اس اپیل سے متعلق بھی ہے. یہ ان جوانوں کی اپیل نہیں ہے صرف. آپ نے فرمایا کہ راستہ چلنے کی زکات. یہ آپ حضرات گاڑی گھوڑا رکھتے ہیں نا، محاورتاً کہہ دیا گاڑی گھوڑا. اب گھوڑا کون رکھتا ہے؟ گاڑی سب رکھتے ہیں. اللہ ہر ایک کو اس لائق کرے کہ وہ اپنی سواری کا بندوبست رکھتا ہو. تو یہ گاڑیاں جو چلتی ہیں تو آپ روڈ ٹیکس بھی دیتے ہیں. روڈ ٹیکس لیتا کون ہے؟ حکومت. اور لے کے کرتی کیا ہے؟ میں یہاں کی اس ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے ملکوں کی بات ہے. خدا معلوم کیا کرتی ہے، اس لیے کہ سڑکیں تو ویسے ہی ہیں ماشاءاللہ. ہمارے یہ جملہ میرا نہیں ہے، ہمارے ایک بزرگ تھے، خطیب بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی وہ کبھی کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ سڑکوں میں گڑھے ہوتے ہیں، اب تو گڑھوں میں سڑکیں ہوتی ہیں. خیر کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں.
لیکن یہ روڈ ٹیکس اور وہ ٹیکس اور وہ ٹیکس جو جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے یہ حکومت جانے، میں تو لیتا نہیں ہوں کہ آپ کو حساب دوں، حکومتیں جانے۔ زمین کا اصل مالک تو پروردگار ہے، زمین کا اصل مالک کون ہے؟ پروردگار۔ پروردگار آپ سے کون سا ٹیکس طلب کرتا ہے؟ اللہ نے آپ کے قدموں کے نیچے زمین کا فرش بچھایا اور زمین میں راستے آپ کے لیے نکالے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کون سا ٹیکس لیتا ہے، کیا طلب کرتا ہے؟ امام نے فرمایا چھوٹا سا پیغام ہے مگر یاد رکھیے اور اپنے ابنائے وطن تک پہنچائیے کہ دیکھو ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، ہمارے رہبر نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ امام نے فرمایا راستہ چلنے کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جب تم چلو تو دوسروں کے لیے جو راستے میں روڑے ہیں انہیں ہٹاتے جاؤ۔ اور فرمایا آپ نے، یاد رہے گی یہ بات۔ اب میں یہ کہنا تو ضروری بھی نہیں سمجھتا کہ جو لوگ دوسروں کی راہوں میں روڑے اٹکاتے ہیں وہ کیسا گناہ کا کام کرتے ہیں، کس قدر شقاوت ہے، کیسا ظلم ہے، کیسی نادانی ہے، کیسی جہالت ہے، کیسی خدا کی نافرمانی ہے۔ کسی بھی طرح سے اب راستے کا مفہوم بھی عام رکھیے، کسی کی زندگی میں، کسی کی زندگی میں، زندگی کی راہوں میں روڑے اٹکانا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا جواب خدا کو دینا ہوگا۔ تو راستے سے جب آپ گزریں، آپ کے سامنے کوئی کاغذ پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے اس طرح اپنے پاؤں سے، اپنے قدموں سے ہٹا کے کنارے کر دیں کہ جب دوسرا آئے تو اس کی نگاہ کو یہ زخم نہ لگے۔ یہ تو نہیں کہ جو ہمیں زخم لگا ہے وہ دوسرے کو بھی لگے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی، مذہب کی بات نہیں ہے، کسی بھی محلے سے گزر رہے ہوں، یہ نہیں کہ مسلم محلے سے گزر رہے ہیں تو ہم مسلمان ہیں وہاں کا راستہ صاف رکھیں گے، جس محلے سے گزر رہے ہوں، جس راستے سے گزر رہے ہوں، انسانی معاشرے کو اور انسانوں کے قدموں تلے موجود اس زمین کو صاف ستھرا اور پاک و پاکیزہ رکھنا ہر ایک کا اسلامی فرض ہے۔ اور مذہبی اعتبار سے یہ ایک زکوٰۃ ہے مستحب، زکوٰۃ شرعی اصطلاحیں الگ ہوتی ہیں، اور جو ہم نے کہا فرض، اس کا مفہوم اہل ادب جانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی۔ بہرحال اس کا لحاظ فرمائیے، جلوس اعضاء میں بطور خاص اور عام زندگی میں، یہ نہیں کہ 10 دنوں کی بات ہے، سال کے 365 دن آپ کو یہ سبق امام صادق کا یاد رہنا چاہیے۔ امام نے فرمایا ہے، اچھا کسی ایک بات کو بھی اگر آپ اپنی زندگی میں گرہ میں باندھ لیں، کسی معصوم کی کوئی ایک بات بھی آزما کے دیکھیے گا، کسی معصوم کی کوئی ایک بات بھی آپ گرہ میں باندھ لیں، اس پہ پابند ہو جائیں، کاربند ہو جائیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ جیسے ایک سرچشمہ نور ہو جائے گی وہ بات، اور دھیرے 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 پوری زندگی روشن ہوتی چلی جائے گی، پوری زندگی۔ گفتگو کو آگے بڑھا دوں کہ قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کر رہا ہوں ابھی تو اس کا ترجمہ کرنے کی بھی
سعادت حاصل نہیں کر سکا، لیکن اس کا ایک سبب ہے. سبب یہ ہے کہ کبھی کبھی میں آیت کو ذہن میں محفوظ رکھتا ہوں اور قلب پہ نقش رکھتا ہوں، لفظوں میں ترجمہ نہیں کرتا، لیکن جو پورا بیان ہے وہ اسی آیت کی تجلی میں ہوتا ہے. اور جب ضرورت محسوس کرتا ہوں تو ترجمہ کر دیتا ہوں. اچھا، یہ آیت قرآن مجید کی ایسی مشہور آیت ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد بھی ہوگی اور اکثر حضرات اس کے ترجمے سے بھی واقف ہوں گے. آیہ نور، سورہ نور کا دھڑکتا ہوا دل. آیت نور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا نور. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. خدا کی قسم دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس آیت کے تمام محاسن کی تشریح کے ساتھ ساتھ اس کی ترجمانی کر سکوں، لیکن جس قدر ممکن ہوگا عرض کروں گا. اور یہ بغیر کسی مزید تمہید کے پہلے ہی عرض کر دوں، ہم صرف اہل تفسیر نہیں ہیں، ہم تو اہل تعویل ہیں. یاد ہے نا یہ جملہ؟ ہم صرف اہل تفسیر نہیں ہیں، ہم اہل تعویل ہیں. اور تعویل کیا ہے؟ قرآن مجید کا باطن. باطن کیا ہے؟ اس آیت نور میں جس طاق کا ذکر ہے، جس چراغ کا ذکر ہے، جس فانوس کا ذکر ہے، جس شجرے کا ذکر ہے، ہمیں تلاش کرنا ہوگا نا کہ وہ طاق ہے فی بیوت، کس گھر میں ہے، کن گھرانوں میں ہے، کس دیوار میں ہے وہ طاق. اس کی ظاہری تفسیر کیا ہے اور باطنی تفسیر کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، قرآن کے ایک ایک حرف کی قسم، خطیب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک ایک نفس کی قسم، قرآن مجید کے شجرہ نور کی تعویل کوئی اور نہیں ہے سوائے آل محمد کے. یہ ذہنوں میں رہے. لیکن یہاں کل ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے ممبر سے جواب بھی دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ مسئلہ مبتلا بہ ہے. مبتلا بہ اس مسئلے کو کہتے ہیں جس میں زیادہ تر لوگ اس مسئلے میں مبتلا ہوتے ہوں، یعنی انہیں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہو. تو اس مسئلے کو بعض حضرات نے واقعی ایک بڑا مسئلہ بنا دیا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری تہذیب سچی تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری سچی ثقافت، جعفری ثقافت، جعفری تہذیب، اسلامی تہذیب، محمدی تہذیب میں جو تہذیبی امور ہیں اس میں تلاوت قرآن مجید بھی ہے پہلی چیز. اب بحثیں یہ ہوتی ہیں کہ قرآن مجید عربی میں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لیں ہم کافی ہے یا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یا صرف ترجمہ ہی پڑھیں اصل نہ پڑھیں. یہ بحثیں ہوتی ہیں. اب میں نام نہیں لوں گا شہر کا اور شخص کا. مجھ سے تو ایک گویا کہ بہت زبردست مناظرہ ہوا اس مسئلے پر کہ بتائیے قرآن مجید، میں عموماً ممبر سے تاکید کرتا ہوں بچوں کو، جوانوں کو، کہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے، روز ہونی چاہیے. اور یہ تو بس یہ دنیا چونکہ دار غفلت ہے تو یہاں اس لیے بار بار ذکر کرنے اور یاد دہانی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ورنہ وہ قوم، وہ ملت، وہ جوان جو برابر یہ سنتے رہتے ہیں کہ اس کے مولا نے نو کے نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کی ہو، کیا اسے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو؟
واضح ہے نا بھئی؟ کتنی بار یہ روایت سنی ہوگی آپ نے، کتنی بار. اور مجھ سے ایک پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے ایک سیکریٹری ہوا کرتے تھے، ان کا نام بھی میں نہیں لوں گا، دہلی میں بہت مشہور شخصیت تھی، اور مجھ پر بہت شفیق تھے، مہربان تھے، بزرگوارانہ سلوک مجھ سے رکھتے تھے. ایک مرتبہ میری مجلس میں شریک ہوئے اور میں نے مسائل کے دوران یہ اس روایت کا تذکرہ کیا، نوک نیزہ پہ تلاوت کا. تو مجلس کے بعد انہوں نے اپنی انتہائی بزرگواری اور شفقت کے ساتھ مجھے سمجھایا کہ دیکھیے یہ روایت نہ پڑھا کیجیے. میں ان کا احترام بہت کرتا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے اس روایت کو اور زیادہ پڑھنا شروع کر دیا، چونکہ بہرحال وہ پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن میں جو ایک گروہ ہے جو خدا ہی کا منکر ہے، سب تو نہیں. ترقی پسندی کے معنی انکار خدا نہیں ہے. ترقی پسندی کے معنی انکار خدا نہیں ہے، انکار دین نہیں ہے، انکار وحی نہیں ہے، انکار معجزہ نہیں ہے. ترقی خود معجزہ ہے. یہ جو انسان روز بروز ترقی کرتا ہے خود معجزہ ہے. یہ زمین بے جان زمین جو نظر آتی ہے، اس بے جان زمین کا سینہ چاک کر کے ایک جاندار درخت جو ابھرتا ہے، یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ جو پورا ارتقائی سلسلہ ہے کائنات میں، جسے آپ روزانہ دیکھتے ہیں اور جو نظام آپ کے مشاہدے میں ہے، تو چونکہ روزانہ دیکھتے ہیں، چونکہ آپ کے مشاہدے میں ہے، چونکہ آپ کی دسترس میں ہے، اس لیے آپ اس سے مانوس ہو گئے ہیں. تو اس میں جو حیرت انگیز پہلو ہیں، آپ کی آنکھیں اسے دیکھنے کی عادی ہو گئی ہیں، تو اس کے اعجاز کا پہلو محسوس نہیں کرتے. ورنہ تو شب و روز خدا معجزے دکھا رہا ہے. دن کا رات میں بدلنا، اور رات کا دن میں بدلنا، موسم خزاں کا موسم بہار میں بدلنا، موسم بہار کا موسم خزاں میں بدلنا. ارے آپ کی ایک سانس کا آنا، ایک سانس کا جانا، ارے ایک سانس ایک سانس کے نکل جانے کے بعد اور دوسری سانس کے آنے سے پہلے درمیان میں آپ کا زندہ رہنا. کتنے معجزے گناؤں. اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آیات الہیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ زمین آیت الہی ہے، یہ آسمان آیت الہی ہے، یہ چاند سورج ستارے یہ آیات الہیہ میں ہیں، رات آیت الہی ہے، دن آیت الہی ہے. دنوں میں سب سے بڑا دن وہ آیت الہی ہے جسے اللہ نے الیوم کہا ہے. یوں ہر گزرنے والا دن آیت الہی ہے، لیکن سب سے بڑا دن جو آیت الہی کی حیثیت رکھتا ہے وہ الیوم ہے. یوں ہر گزرنے والی رات آیت الہیہ ہے، مگر سب سے بڑی رات وہ ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے. یوں آپ میں سے ہر انسان ایک آیت الہی ہے، مگر قرآن کی قسم آیت کبریٰ علی ابن ابی طالب. جزاکم اللہ.
پروردگار آپ کے دلوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رکھے. حق کا تصور، خدا کا تصور، خالق کا تصور، ابنائے وطن کے لیے کہوں اس ایشور کا تصور جو نراکار ہے. اس نراکار کو کوئی آکار جب انسان دیتا ہے تو بس وہی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. وہ ایشور وہ نراکار ہے، اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، کوئی شکل و صورت ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی، مگر اس کے ہونے کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. ہر لمحہ اور ہر ذرہ اس کے وجود کی گواہی دیتا ہے. ہر ذرہ اور ہر لمحہ اس کے وجود کی گواہی دیتا ہے. اب ایک بات یاد آ رہی ہے بے ساختہ درمیان میں، تو عرض کر دوں تاکہ آپ کے ذوق کی بھی کچھ تسکین ہوتی رہے اور بات بھی آگے بڑھتی رہے. ایک صاحب ہوتے تھے سوامی اگنیویش صاحب، بہت مشہور تھے، اور کئی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی، ہمارے ادارے میں بھی تشریف لائے، کبھی ہم ان کے جلسے میں گئے، اور بہرحال وہ پبلک کے لیے اچھے پیغامات دیتے رہتے تھے. مگر ان کی ایک بات یہ تھی، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. ان کی ایک بات یہ تھی کہ وہ اپنی تھیولوجی اور اپنی آئیڈیالوجی کے تحت ضرورت نبوت کے منکر تھے. وہ اکثر ایسی بات کہتے تھے جو بہرحال مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، اور کسی بھی ایسے معتقد نبوت کو اچھی نہیں لگے گی. وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں تم کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں تو وہ ہوں جو کہتا ہوں ذرہ ذرہ رسول اللہ. اب یہ ایک بڑی سنگین بحث ہے، یہ تھیولوجی میں اور علم کلام میں، یعنی جس علم میں اصول دین کی بحثیں ہوتی ہیں، ریسرچ ہوتی ہے اصول دین پر، اسے کہتے ہیں علم کلام. بعض حضرات سمجھتے ہیں علم کلام اسے کہتے ہیں جس میں شاعری اور ادب سے متعلق بحثیں ہوتی ہیں. نہیں، علم کلام اسے نہیں کہتے. اسلامی علوم میں جو علم کلام ہے وہ مخصوص ہو گیا ہے یہ ٹائٹل، یہ عنوان اس علم کے لیے جس میں اصول دین کے بارے میں بحثیں ہوتی ہیں، یعنی توحید، خدا کے وجود پر دلیلیں، اس کی یکتائی پر دلیلیں، اور اس کے نراکار ہونے پر دلیلیں، اور نبوت، امامت، آخرت، قیامت، اس پہ جہاں بحثیں ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں علم کلام. تو انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ اسکولاسٹسزم بھی ہے. تو اسکولاسٹسزم ہو یا تھیولوجی ہو، یا آپ جن جنرل کہہ لیں کہ ریلیجس آئیڈیالوجی ہو، تو ان کی آئیڈیالوجی میں نبوت کا تصور نہیں ہے، مگر ہمارے یہاں ہے اور بہت سے آسمانی دینوں میں ہے. تو میں نے ایک مرتبہ ان سے جواباً عرض کیا کہ آپ یہ بات کہتے ضرور ہیں، مگر اگر ذرہ ذرہ رسول اللہ ہے، اچھا وہ کس پرسپیکٹیو میں کہتے تھے؟ ایک لحاظ سے درست. ہمیشہ دوسرے کو 100% غلط نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اخلاقیات ذہن میں رہے. کتنا ہی بڑا مخالف ہو آپ کا، اسے 100% باطل و حرف غلط نہیں سمجھنا چاہیے، اور خود کو 100% صحیح کبھی نہیں سمجھنا چاہیے. 100% جو صحیح ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. تو یہ اخلاقیات، یہ ایتھکس،
یہ مورل رکھنا چاہیے. تو ان کا جو پہلو ہے وہ کیا ہے؟ ایک پہلو بالکل درست ہے، ایک پہلو اس کا 100% درست ہے. پورے نظریے کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس نظریے کا ایک پہلو، ایک رخ 100% درست. کیا؟ ہر شے گواہی دیتی ہے خدا کے وجود پر. ٹھیک ہے نا؟ ہر شے گواہی دیتی ہے خدا کے وجود پر. آپ کسی صحرا میں چلے جا رہے ہیں، ایک ریت کا ذرہ اٹھا کے ہتھیلی پہ دیکھیں غور سے، اور بس یہ سوچ لیں کہ یہ آیا کہاں سے. کس آئنسٹائن نے اسے بنایا ہے؟ کس نیوٹن نے اسے ایجاد کیا ہے؟ کس افلاطون نے اسے انوینٹ کیا ہے؟ کس نے؟ یہ ذرہ گواہی دے گا کہ نہیں کوئی افلاطون اور سقراط اور کوئی آئنسٹائن اور نیوٹن نہیں، ہمارا خالق اللہ ہے. اسی لیے عربی، اب یہ مضمون بہت عام ہے، بہت اردو کے شعراء نے، فارسی کے شعراء، دنیا بھر کے شعراء نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن عربی کے 2 مصرے بہت مشہور ہیں جو ہم لوگوں کو بچپن سے تعلیم کے زمانے سے اب تک یاد ہیں کہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. ہر شے میں اللہ کی ایک نشانی موجود ہے جو دلالت کرتی ہے، جو یہ دلیل پیش کرتی ہے، یہ جو ثبوت پیش کرتی ہے کہ وہ بس ایک ہے. غور فرمائیں آپ. خدا کی قسم آپ کسی بھی مندر میں چلے جائیں، وہاں جو بت سجے ہوئے ہیں، ان بتوں کی زبان اگر آپ سمجھتے ہوں تو وہ اپنی زبان بے زبانی سے کہیں گے کہ ایشور ہم نہیں ہیں، وہ ایک ہے اور نراکار ہے. بتوں کی زبان سمجھنا بھی تو ہنر ہے. یہ شعراء بیٹھے ہوئے ہیں غزلوں میں بتوں سے عشق کا تذکرہ خوب کرتے ہیں، مگر بتوں کی زبان سمجھنا بھی تو ہنر ہے. ہر ذرہ، ہر پتھر، ہر شجر، ہر درخت، ہر شے کائنات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ ایک ہے. تو جب گواہی دے دی ہر شے نے کہ وہ ایک ہے تو پھر نبوت کی ضرورت کیا رہ گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے ان کا ایک آرگومنٹ. تو کسی حد تک ایک وزن تو ہے اس میں، مگر میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ صرف جو اللہ نبی بھیجتا ہے اس میں صرف یہ مسئلہ نہیں کہ وہ اپنے کو منوانے کے لیے بھیجتا ہے. وہ تو غنی علی الاطلاق ہے. اللہ خود کو منوانے کے لیے نبی نہیں بھیجتا، ہلاکت سے انسان کو بچانے کے لیے نبی بھیجتا. ہلاکتوں سے، ہلاکت نہیں بلکہ ہلاکتوں سے انسان کو، اور صرف انسان کو نہیں بلکہ تمام ممکنات کو بچانے کے لیے اللہ نبوت کو بھیجتا ہے، ولایت کو بھیجتا ہے، امامت کو بھیجتا ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں جو نبی کے بغیر حل نہیں ہوتی. صرف خدا کی بات تھوڑی ہے. مثلا اب یہ 2 مصرے جو ہیں اس میں بھی ایک نقطہ ہے، آپ تک پہنچ جائے گا کہ بے نبوت راز یہ کھلتا زمین پر کس طرح. بے نبوت راز یہ کھلتا زمین پر کس طرح، نام حیدر نقش ہے عرش بری پر کس طرح. یہ تو ہمیں صحرا کے ذرے بتا دیں گے کہ خدا ہے،
یہ تو ہمیں کسی متلاطم دریا کی موجیں بتا دیں گی کہ خدا ہے، یہ تو ہمیں چلتی ہوئی ہوائیں بتا دیں گی کہ خدا ہے، مگر یہ کون بتائے گا کہ عرش پر کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد۔ تیزی سے وقت گزر جاتا ہے اور بات بالکل ادھوری رہ جاتی ہے، تو اب تیزی سے آگے بڑھ جاؤں۔ بہرحال لیکن یہاں ایک روایت اب تیزی سے عرض کر دوں۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں عموماً وہ توحید کے بعد نبوت کا کلمہ ہے، اور نبوت کے بعد ولایت کا کلمہ ہے، امامت کا کلمہ ہے۔ بعض حضرات معترض ہوتے ہیں کہ آخر آپ نے اضافہ کر دیا ہے، مگر ہم عرض کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی اضافہ نہیں کیا ہے، ہمیں تو یہ خبر رسول پاک نے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اسی رسول نے کہا کہ دیکھو جب ہم معراج پر گئے تھے تو ہم نے عرش پر دیکھا کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اس کے نیچے محمد الرسول اللہ لکھا ہے، اس کے نیچے علی ولی اللہ لکھا ہے۔ اور یہ جزاکم اللہ، وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، مگر بہرحال تو یہ درمیان میں بات آ گئی کہ نبوت کی اپنی ضرورت ہے، بہت سے مسائل ہیں جو بغیر نبوت کے حل نہیں ہو سکتے۔ یہ درمیان میں بالکل بات آ گئی تھی تو میں نے عرض کر دی، لیکن تیزی سے میں اس سوال کا جواب دے دوں کہ ہم ہیں اہل تعویل، ہم ہیں اہل تعویل۔ اب قرآن مجید میں تعویل تک پہنچنے سے پہلے تفسیر کی بات آتی ہے، اور تفسیر سے پہلے ترجمے کی بات آتی ہے، اور پھر یہ لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ صاحب آپ صرف قرآن مجید پڑھنے کا ثواب بیان کر دیتے ہیں، اور اتنا ثواب بیان کر دیتے ہیں کہ بس لوگ قرآن مجید فر پڑھ لیتے ہیں، معنی و مطلب کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، اور اس لیے یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ مناسب طریقہ تو یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، یہ بات اچھی ہے، مگر اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ پھر اصل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ترجمہ ہم نے پڑھ لیا کافی۔ اور مجھے ملے ہیں ایسے بہت سے لوگ مجھے ملے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، بہت سے جواب، یہ تفصیلی مسئلہ ہے، اس پر سیمینار ہونا چاہیے، علوم القرآن پر، قرآن کی تلاوت کی شان پر، قرآن کے ترجموں پر، قرآن کی ترجمانیوں پر، قرآن کی تفسیروں پر، تفسیر و تعویل کے مسائل پر علمی سیمینارز کا کلچر پیدا کیجئے۔ ان مجلسوں کی اپنی ایک اہمیت ہے، ان مجلسوں کی اپنی ایک عظمت ہے، ان مجلسوں کی اپنی ایک روحانیت اور نورانیت ہے۔ یہ مجلسیں برقرار رہیں اور فروغ پائیں، لیکن مجلسوں کے انوار کے سائے میں ایسی علمی نشستیں، ایسے علمی پروگرامز، ایسے سیمینارز ہونے چاہیے جس میں مخصوص ٹاپکس پر اسکالرز پڑھیں، اور پھر جن حضرات کے ذہنوں میں سوالات ہیں، شبہے ہیں، ڈاؤٹس ہیں، کوئسچنز ہیں، وہ اپنے سوالات و شکوک و شبہات ظاہر کریں، بیان کریں، اور آنے والا اسکالر اس کا جواب دے، اور ایک انٹر ایکٹیو سیشن ہو۔ اس کی ضرورت ہے،
یہ کلچر ڈیولپ کریں. میں شاید پہلے کہہ چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، سوالات کا گلا نہ گھونٹیں. سوالات بازار میں نہیں بکتے. سوالات تو لطف خدا سے پیدا ہوتے ہیں دل و دماغ میں. تاکہ سوال پیدا ہوگا جتنا، اتنا ہی انسان اس منبر کی طرف جائے گا جہاں سے سلونی سلونی سلونی. ایک ایسا موضوع ہے، اب انشاءاللہ منتظمین اور میرے میزبان حضرات توجہ کریں گے تو شاید اسی سال کوئی ایسا سیمینار منعقد کریں جو صرف قرآن اور قرآنیات سے متعلق ہو، اور جس میں اسی ایک ایشو پہ، ایک کوشچن پر کم سے کم غور و فکر کیا جائے، کہ فکر کی جائے، غور کیا جائے کہ قرآن مجید صرف پڑھ لینا، جیسے میں 2 دن سے پڑھ رہا ہوں، آیت نور کافی ہے یا ترجمہ بھی ضروری ہے؟ اور ترجمہ ہی کافی ہے یا ترجمانی ضروری ہے؟ ترجمے اور ترجمانی میں کیا فرق ہے؟ اور پھر تفسیر کی جائے، تفسیر کافی ہے یا تعویل بھی ضروری ہے؟ ترجمے میں، ترجمانی میں، تفسیر میں، تعویل میں کتنا فرق ہے؟ اور صرف پڑھ لینا کافی ہے یا نہیں؟ عام زندگی میں روزانہ جو آپ حضرات پڑھتے ہیں، یہ روزانہ پڑھیے گا، بھولیے گا نہیں. جو حضرات نہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ترجمہ پڑھنا کافی ہے، درست نہیں ہے. ایک بات عرض کروں، اگر سب صرف ترجمہ پڑھنے کے عادی ہو جائیں تو خدا نخواستہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے گا جو اصل متن سے، اوریجنل ٹیکسٹ سے کٹ کے رہ جائے گا. اوریجنل ٹیکسٹ سے کٹ کے رہ جانے کے معنی یہ ہے کہ کلام اللہ سامنے نہیں ہے، وہ تو ہم جیسے کسی گنہگار اور کسی ایک عام انسان کا ترجمہ ہے. ترجمے میں ہماری فہم کی ترجمانی ہوتی ہے، اصل آیتوں میں مشیت کی ترجمانی ہوتی ہے. اصل ٹیکسٹ بھی، اوریجنل ٹیکسٹ ہمیشہ سامنے رہے گا. تو اگر ایک مترجم نے غلطی کی تو دوسرا مترجم کریکٹ کر سکتا ہے. ورنہ معلوم ہوا کہ ساری امت نے مل کے اجماع کر لیا کہ فلاں صاحب امام المفسرین ہیں، وہ بہت بڑے ادیب تھے، عربی زبان کے جاننے والے تھے، انہوں نے بہت عمدہ ترجمہ کر دیا، بس کافی ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہی ترجمہ پڑھتے رہیے اور اسی سے سبق حاصل کرتے رہیے. خدا سے کٹ کے رہ جائیں گے. آپ تو اس بندے کے کلام پر بھروسہ کر رہے ہیں نا جس کو آپ نے سمجھ لیا امام المفسرین. اس لیے اوریجنل ٹیکسٹ روزانہ پڑھیں. اور یہ بھی ایک راز ہے جو آپ کی نماز میں کہا گیا کہ ہر نماز میں سورہ حمد ضرور پڑھو. ترجمہ نہیں، سورہ حمد. سورہ حمد کے بعد ایک سورہ نماز میں اوریجنل پڑھنا واجب ہے، ترجمے سے کام نہیں چلے گا، تاکہ تمہارا تعلق براہ راست خدا اور اس کے کلام سے برقرار رہے. ہاں، اصول سے لے کر فروع تک، اصول سے لے کر فروع تک، فلسفے اور حکمت سے لے کر اخلاقیات تک اور عملی زندگی تک، عبادات سے لے کر معاملات تک غور و فکر کرنا ضروری ہے. ترجمہ، ترجمانی، تفسیر، تعویل سب ضروری ہے. قرآن بھی پڑھیں، اوریجنل ضرور پڑھیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. اس کا جواب بھی، وقت بہت تیزی سے گزر گیا لیکن اس کا جواب بھی دے کر آگے بڑھوں. صاحب آخر سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ سحر کے وقت جو پرندے چہچہاتے ہیں، ان کی آواز سمجھ میں آتی ہے؟
مرغ سحر جو اذان دیتا ہے، اس کی اذان کا ترجمہ جانتے ہیں آپ؟ آبشار جو قدرتی آبشار ہیں، جو جھرنا گرتا ہے قدرتی، اس کا جو نغمہ ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ نسیم و صبا کے جھونکے جب چلتے ہیں اور پھولوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے ہیں تو ان کا ترنم آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ کلی جب چٹکتی ہے تو کیا کہتی ہے ترجمہ معلوم ہے آپ کو؟ مگر یہ سب آپ کے نفس پر، ذہن پر، قلب پر ایک اثر ضرور ڈالتا ہے۔ چڑیوں کا چہچہانا اثر ڈالتا ہے، کلی کا چٹکنا اثر ڈالتا ہے، لیکن قرآن کی آواز کیا اثر نہیں رکھتی؟ تو ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا، اللہ کے کلام کی تاثیر ہے جو نفس پر اثر کرتی ہے۔ ارے میں نے ساری دنیا کی باتیں کر ڈالی آپ سے، مرغ سحر سے لے کر اور کلی کی چٹکنے تک۔ یہ آپ کا پھیپھڑا جو چلتا ہے، اس کا ترجمہ معلوم ہے آپ کو؟ یہ آپ کا دل جو دھڑکتا ہے، اس کی آواز ترجمہ معلوم ہے آپ کو؟ آپ کے سینے میں یہ دل ہے اور مسلسل حرکت کر رہا ہے، آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تھوڑا بہت ڈاکٹر کی سمجھ میں آتا ہے جب آپ بیمار پڑتے ہیں، تھوڑا بہت، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھیے، پابندی سے پڑھیے، روزانہ پڑھیے، صبح و شام پڑھیے، توفیق ہو تو سحر میں پڑھیے، اور پھر توجہ کے ساتھ ادب الہی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، خدا کی محبت دل میں رکھتے ہوئے، خدا پر یقین دل میں رکھتے ہوئے قرآن پڑھیے، اور پھر روزانہ تھوڑا سا وقت یا ہفتے میں 1-2 دن نکالیے اور کسی قرآن کے عالم کے پاس بیٹھیے، اور پھر اس سے ترجمہ اور ترجمانی اور اس کا میسج، اس کا پیغام سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور پھر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن بھی پڑھیے، ترجمہ بھی پڑھیے، یہ نہیں کہ ترجمے کے بغیر تو ہم پڑھتے ہی نہیں، قرآن بھی پڑھیے، ترجمہ بھی پڑھیے، اس میں آپس میں کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ معلومات تفرقے ہو گئے، بحثیں ہو رہی ہیں، آستینیں الٹی جا رہی ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کیا فائدہ قرآن پڑھنے سے؟ استغفر اللہ، کیا فائدہ قرآن پڑھنے سے؟ کیا فائدہ قرآن پڑھنے سے؟ پھر عرض کروں گا، ارے کوئی خدا پر مکمل توکل کے ساتھ ایک آیت نو کے نیزہ پہ پڑھ دے تو قیامت تک اس کی تاثیر باقی رہتی ہے۔ بس باتیں ادھوری رہ گئی، وقت تمام ہو گیا۔ آج بہت کچھ عرض کرنا تھا، لیکن چونکہ یہ ایک پریکٹیکل ایشو تھا، اس لیے اس پر تفصیل سے گفتگو کرنا ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو معاشرہ پروان چڑھے، کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے، ڈائریکشن بالکل کلیئر ہونی چاہیے، ان مسائل پر آپس میں اختلاف نہ کریں، جتنی توفیق ملے قرآن کی تلاوت کریں، اور ترجمے پر غور کریں، ترجمانی پہ غور کریں، میسج پر غور کریں، تفسیر سے تعویل تک کا سفر کریں۔ جب تک تعویل تک نہیں پہنچیں گے، صرف ترجمہ نہیں، تعویل تک جب تک نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک قرآن نازل کرنے کا مقصد الہی مکمل نہیں ہوگا۔ واضح ہے؟ اور تعویل تک پہنچنے کے کیا معنی ہیں؟
جب آیت نور پڑھی جائے تو ڈھونڈیے کہ وہ طاق کون سا ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے، اور کس گھر میں ہے وہ طاق۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، کس طاقچے میں رکھا ہوا ہے؟ یہ چراغ توحید جس سے ساری کائنات میں، یہ ہے تعویل کی جستجو۔ تو بس تیزی سے ایک جملہ کہہ دیں اور معال مجلس کی طرف آپ خود منتقل ہو جائیں گے۔ یہ کوئی اور طاقچہ نہیں ہے، اس کی تعویل اور قرآن مجید کی تعویل اور تفسیر کے مراتب ہوتے ہیں، اور جب تک کوئی اصول دین سے ٹکرانے والی بات نہ ہو اور مسلمات شریعت سے ٹکرانے والی بات نہ ہو تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ جو عرفا ہیں، جو مسٹسزم، میں عرض کر دوں شاید بعض حضرات کے چہروں پہ سوالیہ نشان ہو، کل میں نے ٹھیک 10 بجے مجلس ختم کر دی تھی، اور آج مجھ سے کہا گیا ہے کہ یہاں وقت جو ہے وہ غالباً 10:15 تک کا وقت ہے، جو نظام مقرر ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور تمام امام بارگاہوں کی اجتماعی جو تنظیم ہے اس کی طرف سے، تو اس سے پہلے ختم کرنا بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دیا گیا انتظامی لحاظ سے، چونکہ مختلف امام بارگاہوں سے مجمع نکلتا ہے اور پھر 2 طرف سے مجمع نکل رہے ہوں تو پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس لیے مجھ سے کہا گیا ہے کہ وہ وقت کا لحاظ رکھا جائے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو دیر تک اپنے بیان سے گویا سما خراشی آپ کی کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مجبوری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ تعویل تک پہنچنا یہ لازم ہے۔ عرفا، مسٹسزم، اسلامک مسٹسزم، حکمت، عرفان، آج کل بہت تصوف، عرفان، اس میں ایک نظریہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مشکات جو ہے، یہ طاقچہ جس میں نور خدا کا چراغ ہے، یہ بھی کہیں اور نہیں ہے، یہ آپ کے سینے میں جو دل ہے، اس دل ہی میں ہے وہ طاقچہ۔ سن لیجئے، ابھی بحث بعد میں ہوگی۔ اور دل سے بھی مراد یہ قلب صنوبری نہیں ہے، یہ دل جو اس جسم میں خون دوڑاتا ہے، یہ دل نہیں ہے، وہ قلب انسانی، وہ سر انسانی، وہ باطن انسان، وہ روح انسان، وہ روح جو اس دل کو بھی متحرک رکھتی ہے، وہی سرچشمہ نور الہی ہے۔ ایک ریفرنس کے طور پر میں نے پاسنگ ریفرنس عرض کر دیا، یہ بھی طاق ہے، لیکن کونیاتی حقائق، الہیاتی حقائق اور عرفانی حقائق اس سے بڑھ کر جو ہیں، جو تعویل جس منزل تک ہمیں پہنچنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ طاق کہیں اور نہیں ہے، یہ اس بیت کا طاق ہے جس کے اہل البیت کی طہارت و عصمت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے۔ بس اب صرف 3-4 منٹ، اور جب اس بیت میں کوئی پروان چڑھتا ہے تو اسی میں یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے کہ سر و گردن میں جدائی ہو جائے مگر تلاوت قرآن کا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ یہ کوئی شاعرانہ مضمون نہیں ہے، یہ کوئی خطیبانہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے کوئی پروگریسو نظر انداز کر دے، کوئی فلسفی اس کا انکار کر دے۔ اب بحث کی گنجائش نہیں ہے کہ میں فلسفے و حکمت کی دلیلیں قائم کروں، مگر میرے لیے یہ ایک حقیقت ہے، ایک ثابت حقیقت ہے جس کے اس بات کے لیے بہت سے اور جہاد موجود ہیں۔ کیسا بچہ تھا وہ، آخر کس لیے رسول نماز میں سجدے کو طول دیتے تھے اگر وہ بچہ پشت مبارک پہ آ جاتا تھا؟ کس لیے؟
کس لیے اپنا خطبہ روک کر آگے بڑھ کے ممبر سے اتر کے آگے بڑھ کے خود بچے کو گود میں اٹھا کے ممبر پہ واپس تشریف لاتے تھے؟ کس لیے؟ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میرا کوئی بچہ چھوٹا سا آ جائے، مجھے محبت تو ہے، لیکن اتنا بڑا مجمع ہے، میرے چاہنے والے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، کوئی بھی اس بچے کو گود میں اٹھا لے گا، بہلا لے گا، یا اگر اسے ضد ہے کہ یہاں تک آ جائے تو وہ لا کر مجھ تک پہنچا دیں گے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں اتر کے جاؤں اور اسے اٹھاؤں۔ حضور کے جانثار کتنے ہوتے تھے، مگر ایک دو مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ یہ ہوا حضور ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، حسین نظر آ رہے ہیں۔ اور لوگوں نے چاہا کہ حسین کو گود میں لے لیں، آپ نے کہا نہیں نہیں، تم نہ اٹھاؤ حسین کو۔ خود خطبہ روکا، ممبر سے اترے، آگے بڑھے، حسین کو اٹھایا، پیار کیا، اور لانے کے بعد برابر میں بٹھایا اور کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ خطبہ دے رہے ہیں تو حسین کے لیے کہہ رہے ہیں ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ نماز کی حالت میں ہے، سجدے میں پشت پر آ گئے تو فرما رہے تو، اور بعد میں طول دے دیا سجدے کو، مشہور روایتیں ہیں، صبح و شام آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور جب سر مبارک کو اٹھایا اور نماز تمام ہو گئی تو پوچھنے والے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آج آپ نے نماز کو بہت طول دے دی، نماز کو آپ نے طول دے دیا، سجدے کو طول دے دیا آپ نے؟ فرمایا کہ ہاں، میرا یہ بچہ، لفظ جو ہے استعمال، میرا یہ بچہ پشت پر آ گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ جو کام یہ کر رہا ہے وہ کام جلدی سے ختم کرا دوں۔ یہ نہیں کہا یہ کھیل رہا تھا، روایت کی ذمہ داری ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جلدی کروں کہ یہ اپنا کام جب تک یہ اپنا کام مکمل نہ کر لے میں سر نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی ترجمانی میں یوں کرتا ہوں کہ یہ حسین نہیں تھے، یہ قرآن ناطق تھا جو رحل نبوت پر بیٹھا ہوا تھا اور قرآن وجودی کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس لیے رسول نہیں چاہتے تھے کہ تلاوت حسین منقطع ہو جائے۔ یہ ہے حسین، ممبر پر ہیں تو پہچنوا رہے ہیں، نماز میں ہیں تو پہچنوا رہے ہیں، اور وہ ہیں حسین کہ جو بس کیا عرض کروں، سر پہ عمامہ بار ہو جاتا ہے، سر پہ عمامہ بار ہو جاتا ہے ایک جملہ کہنے کے لیے کہ جسم مبارک گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو۔ جسم مبارک گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، مگر نو کے نیزہ پر سر مبارک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ بھی ان آیتوں کی جس سے تمام انسانیت قیامت تک آنے والے خدا کو پہچانے، توحید کو پہچانے، خود کو موحد بنائیں اور پیغام نبوت سے جڑے رہے، پیغام امامت سے جڑے رہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ نورانی رکھے، خدا آپ کی آوازوں کو ہمیشہ غم حسین میں بلند رکھے، خدا آپ کے سینوں پہ ہمیشہ داغ ماتم حسین کو سجائے رکھے۔ یہ داغ ماتم روز محشر روشنی دیں گے۔ اور رسول کو معلوم تھا کہ قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے، مگر قرآن تحریف سے باقی رکھنے والا حسین ہے۔ قرآن کو تحریف سے باقی رکھنے والا حسین ہے۔ نبوت مجھ پہ ختم ہوئی ہے، مگر ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا حسین ہے۔
نبی بھی جانتے تھے، اور مشیت الہیہ میں بھی یہی تھا۔ اس لیے جب مدینے سے نکلنے کا وقت ہوا اور جناب سید الشہداء نانا کے مزار پہ پہنچے اور نانا کو خطاب کر کے کہا، تعویذ قبر پہ رخسار رکھا، خوب گریہ کیا، نانا مدینے سے جانا پڑ رہا ہے۔ نانا نے کیا کہا؟ بیٹا جاؤ، شاء اللہ یراک قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ۔ جب ابن عباس نے پوچھا کہ آپ جا رہے ہیں، یہ جواب دیا، کہا پھر اہل بیت کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا نانا نے یہ بھی کہا ہے، شاء اللہ ان یراہن السبایا، اللہ کی مشیت ہے کہ اہل حرام اسیر ہوں اور کربلا سے کوفے سے شام تک۔ انا للہ و انا